قائد اعظم کی قابلیت، ذہانت، محنت، ایمانداری، دور اندیشی اور اصول پسندی کے صرف مسلمان ہی قائل نہیں تھے بلکہ ہندو اور انگریز بھی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے متعارف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز اب تک اس بات کا رونا روتے ہیں کہ اگر انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری کا علم پہلے ہو جاتا تو وہ کبھی بھی پاکستان بننے نہ دیتے۔ 1920 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے غسل خانے کی تعمیر میں اس وقت کے 50,000 روپے خرچ کیے، مگر یہی جب گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو 1.5 روپے کا موضوع لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب مسلمان ملک کے گورنر کو اتنی مہنگی چیز نہیں پہننی چاہیے۔ ایک مرتبہ برطانیہ کے سفیر نے آپ سے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے، آپ انہیں ایئرپورٹ پر لینے جائیں۔ قائد اعظم نے یہ شرط رکھی کہ میں تب ایئرپورٹ جاؤں گا اگر میرے بھائی کی برطانیہ آمد پر وہاں کا بادشاہ اسے لینے آئے۔ ایک مرتبہ سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم نے لسٹ دیکھی تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے ہیں تو کہا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے۔ آپ نے وہ کاٹ کے فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو۔ قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی سائیکلیں ہیں اس کے آگے لائٹ لگائی جائے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں شامل ہوگا؟ سب مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کس بچے کی سائیکل پر لائٹ موجود ہے؟ اس موقع پر صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف یہ پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کے وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو۔ مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو، میں ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ جس طرح آج کے دور میں اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے شیعہ سنی کے نام پر فساد پیدا کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قائد اعظم کے دور میں بھی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک کانفرنس میں کسی صحافی نے جب قائد اعظم سے سوال پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، یہ سوال ایسا تھا جس کے جواب میں شیعہ سنی کے درمیان فساد برپا ہونے اور مسلمانوں کا آپس میں تقسیم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ قائد اعظم نے اپنی ذہانت سے برخاستہ صحافی سے سوال پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں، اگر وہ سنی تھے تو میں سنی ہوں، اور اگر وہ صرف مسلمان تھے تو میں بھی صرف مسلمان ہوں۔ ایک مرتبہ سن 1941 میں قائد اعظم مدارس میں مسلم لیگ کا جلسہ کر کے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قصبہ سے گزر ہوا جہاں مسلمانوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اسی ہجوم میں پھٹی پرانی نیکر پہنے ایک 8 سال کا بچہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر قائد نے اپنی گاڑی روکنے کو کہا اور لڑکے کو پاس بلا کر پوچھا، تم پاکستان کا مطلب سمجھتے ہو؟ لڑکا گھبرا گیا۔ قائد نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پیار سے پھر وہی سوال پوچھا۔ لڑکا بولا، پاکستان کا بہتر مطلب تو آپ جانتے ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی حکومت وہ پاکستان اور جہاں ہندوؤں کی حکومت وہ ہندوستان۔ قائد اعظم نے اپنے ساتھ آئے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کا چھوٹا سا لڑکا پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے لیکن گاندھی جی نہیں سمجھ سکتے۔
یہ بات صحافی نے نوٹ کر لی اور اگلے روز تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہو گئی۔